بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی حکایت ہے دعا کے بیان میں۔ آج ہاتھ اٹھا کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کر لے، کیونکہ کل قبر میں تو ہاتھ ہی نہ اٹھا سکے گا۔ تو دیکھتا نہیں، خزاں کے موسم میں سردی کی وجہ سے جب درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیا لباس پہنا دیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ کا دروازہ نہ کبھی بند ہوتا ہے، نہ ہی اس دروازے سے مانگنے والا مایوس لوٹتا ہے۔ اگر کسی کا دامن عبادت سے خالی ہے اور نیکیوں کے معاملے میں وہ مسکین ہے، تو وہ مسکین نواز اللہ کی بارگاہ تک آئے تو صحیح، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتا ہے۔ اس کی مسکینی سے ہی رحمت خداوندی کو جوش آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت کو دیکھ کر بندہ گناہ کاری بیٹھتا ہے۔ فقیر جب سخاوت و کرم دیکھتا ہے تو سخی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ یا اللہ، ہم بھی تیرے رزق سے پلے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی تیرے لطف و کرم کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو نے ہمیں دنیا میں عزت دی، امید ہے آخرت میں بھی رسوائی سے ضرور بچائے گا۔ عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا عزت دیا ہوا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اے اللہ، کسی میرے جیسے انسان کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا کہ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ تیرے ہی یاد سے سزا پاؤں تو مجھے منظور ہے۔ تیری بارگاہ میں شرمندہ ہونا بندوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے۔ میرے سر پہ اگر تیری رحمت کا سایہ پڑ جائے تو اپنے آپ کو آسمان سے بھی بلند سمجھوں، اور جس کو تو اونچا کر دے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کی اہمیت کو بار بار واضح کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں دعا کو مخ العبادہ یعنی عبادت کی جان اور مغز قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ اگلی حکایت، کسی عزیز کے مرنے پر رونا۔ کسی عزیز خصوصاً ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، پیر و مرشد، استاد یا دوست میں سے کسی کے فوت ہونے پر دلی تعلق کی بنا پر رونا بے اختیاری اور ناقابل گرفت عمل ہے۔ لیکن سر یا سینہ کوڑنا، پیٹنا، منہ پر تھپڑ مارنا، بال نوچنا، مرنے والے کے جھوٹے اوصاف بیان کرنا کہ ہائے فلاں مر گیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہم اجڑ گیا، برباد ہو گیا وغیرہ، یہ سب حرام ہے کہ یہ نوحہ میں داخل ہے۔ صبر شکر کے الفاظ کہنا یا میت کو اچھے الفاظ سے مختصر طور پر مخاطب کر کے کلام کرنا جائز ہے۔ آنکھ کے آنسو اور دل کا صدمہ چونکہ بندے کے قبضے میں نہیں، اس لیے اس پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب اختیاری گناہ پر ہوتا ہے، آنسو اختیاری ہیں اور نہ ہی ان کے بہنے پر گناہ ہے۔ بعض صورتوں میں رب ذوالجلال نے رونے کی اجازت دی ہے، بلکہ خوف خدا اور گناہوں پر ندامت سے رونا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اتباع کہتے ہیں، میت پر بالکل نہ رونے سے سخت بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ آنسو بہنے سے دل کی گرمی نکل جاتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر رونے سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر نہ رونا سخت دلی کی نشانی ہے۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرامین میں سے ہے کہ جسے بندوں پر رحم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ تعزیت کے لیے بیٹھنا بھی سنت ہے، نیز تعزیت کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی جائز ہے۔ تعزیت کی حد 3 دن ہے۔ کسی کے فوت ہو جانے پر میت والے گھر میں 3 دن تک چٹائیاں یا دریاں بچھاتے ہیں، لوگ تعزیت اور فاتحہ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی تو عورتیں روئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کوڑے سے مارنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر چھوڑو، ہٹ جاؤ۔ پھر عورتوں سے فرمایا، شیطانی آواز سے پرہیز کرنا، اور فرمایا جو کچھ آنکھ اور دل سے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، تو آپ نے ڈانٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اسے رونے دو، اس لیے کہ اس کی آنکھ رونے والی ہے، اس کی جان کو تکلیف پہنچی ہے اور زمانہ قریب ہے، یعنی ابھی صدمہ ہوا ہے، اور ایسے وقت میں دل پر اثر ہوتا ہے اور رونا بہت آتا ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کچھ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں غشی میں پایا۔ پوچھا، کیا وصال کر گئے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ جب قوم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں اور دل کے غم سے عذاب نہیں دیتا؟ پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، اور میت کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، یعنی رونا وہ ہے اس رونے سے جس میں چیخنا چلانا نوحہ اور بین ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، دوسرا وہ ہے جس سے اس کی روزی اترتی ہے۔ جب بندہ مومن مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر ہوتے ہیں، یہی رب العزت کا فرمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے منہ سے کپڑا ہٹاتا اور روتا، لوگ مجھے منع کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہ فرمایا۔ پھر میری پھوپھی رونے لگی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر مت رو، اس پر برابر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ تم نے اس کو اٹھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ان پر نزع کا عالم طاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں رکھ لیا اور رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، کیا آپ روتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو رونے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رونے سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ میں تو دو احمق فاجر آوازوں سے منع کرتا تھا، ایک کسی مصیبت کے وقت رونے کی آواز جس میں منہ کا نوچنا پیٹنا اور گریبان کا چیرنا پھاڑنا ہو، دوسرے شیطان کا نوحہ کرنا اور چیخنا چلانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فوت شدہ بچے کی ماں کو تسلی دے اس کو جنت میں جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گریبان پھاڑے، رخسار پیٹے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس پر نوحہ کیا جائے اسے قیامت کے دن نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ میت نے نوحہ اور پیٹنے کی وصیت کی ہو،
زمانے جاہلیت میں مرنے والے وصیت کرتے تھے کہ مجھ پر نوحہ کرنا تاکہ مشہوری ہو جائے۔ اس دور جاہلیت میں نوحہ پر فخر ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، کیونکہ ان کے پاس وہ خبر آئی ہے جو ان کو کھانے سے باز رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکانے کا حکم اپنے اہل بیت کو فرمایا۔ یہ کھانا بینا سنت ہے۔ کھانا پکانے والے کو خود میت والوں کے گھر کھانا لے کر جانا چاہیے اور ان کو کھانے پر بھی مجبور کرنا چاہیے اور خود بھی ان کے ساتھ کھائے اور ان کی ڈھارس بندھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو۔ حضرت عمرہ بن عبد الرحمن علیہ رحمہ سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میت پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بخشے، بے شک انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جھوٹ نہیں بنایا لیکن وہ بھول گئی ہیں یا ان سے خطا ہو گئی ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت جو مر گئی تھی اس کے پاس سے گزرے جس پر لوگ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ تو رو رہے ہیں اور اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یعنی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ جب زندہ لوگ روتے ہیں تو ان کی میت پر عذاب ہوتا ہے۔ ہاں اگر فوت شدہ شخص وصیت کر جائے کہ میرے مرنے پر رونا اور رونے والیاں بلانا اور چیخنا چلانا تو اس پر بالاتفاق عذاب ہوگا۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اہل خانہ کے رونے سے بڑھا دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تمہیں قرآن مجید کافی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الدخان، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور جب دریا سے پار نکل جاؤ تو دریا کو یوں ہی جگہ جگہ کھلا چھوڑ دینا، یعنی اس کو چلانا نہیں، بے شک وہ فرعونی لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ جب فرعون اور اس کے پیروکار اور لشکر دریا میں ڈبو دیے گئے تو ارشاد ہوا تو ان کے ڈوبنے پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی موت پر زمین و آسمان کے نہ رونے کا ذکر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے لیے بھی زمین و آسمان نہ روتے تو رب کائنات یہ نہ فرماتا کہ جب فرعون اور اس کے لشکر والے ڈوب گئے تو نہ آسمان روئے اور نہ زمین۔ اس آیت اور اس کے شان نزول کو پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطالعہ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مومن کی فوتیدگی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں۔ ابن جریر علیہ رحمت نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں، ایک تو وہ جس سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے، دوسرا وہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کے لیے روتے ہیں کیونکہ یہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ زمین کا ٹکڑا جس پر یہ نماز پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا روتی ہے، لیکن چونکہ فرعون کی قوم کے لیے زمین میں اچھے نشانات نہ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی عمل اچھا تھا،
بس اس کے مرنے پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ سعید بن منصور اور ابو نعیم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرتا ہے تو زمین 40 روز تک صبح کے وقت روتی ہے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے عطا خراسانی سے روایت کی کہ جو بندہ مومن زمین کے گوشوں میں سے کسی گوشہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے وہ گوشہ اس کی موت پر روتا ہے اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن مسافری کی حالت میں اجنبی شہر میں فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں کرتا بلکہ غریب الوطنی کی وجہ سے رحمت فرماتا ہے، اور اس کے رونے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو اس کے لیے رونے کا حکم فرماتا ہے۔ یہ خدائی نظام ہے کہ بندہ مومن کے لیے زمین و آسمان بھی روتے ہیں، بلکہ مومن کی موت پر در و دیوار بھی روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بندہ مومن اور غیر مومن غیر صالحہ کو پہچاننے کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جان پہچان اور علم رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اگلی حکایت ایک دیوانی کی دعا۔ میرا یعنی شیخ سعدی کا جسم کانپ اٹھتا ہے جب مجھے حرم شریف میں ایک دیوانے کی دعا یاد پڑتی ہے جو اللہ سے رو رو کر کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے نہ گرا، کیونکہ تو نے ہی اگر مجھے گرا دیا تو میرا ہاتھ کوئی نہ پکڑے گا، چاہے مجھے نواز دے یا بھگا دے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں مسکین و عاجز نفس امارہ کا ستایا ہوا ہوں، نفس و شیطان کو تیری ہی طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، ورنہ ان چیتوں کا مقابلہ ہم جیسی چونٹیاں کیا کریں گی، اپنے محبوبوں کے طفیل مجھے سیدھی راہ پہ چلا اور ان دشمنوں سے بچا، اپنی بے مثل ذات اور بے مثال صفات کے طفیل، بیت اللہ کے حاجیوں کی لبیک کے طفیل، گنبد خضرا کے مکین کے طفیل، مجاہدین اسلام کے طفیل، جن کے سامنے دشمن کے مرد عورتیں دکھائی دیتے ہیں، بزرگوں کی عبادات اور جوانوں کی سچائی کے طفیل، ہمیں ایک سانس میں دو خدا ماننے کے شرک ظلم عظیم سے بچا، پاک لوگوں کا واسطہ مجھے گندگیوں سے بچا اور میری لغزش معاف فرما، جن بزرگوں کی کمر عبادت کر کر کے دوری ہو گئی اور گناہوں کی شرم سے جن کی نظر قدموں پہ جھکی ہوئی ہے، ان کے طفیل، موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما، میرے راستے میں یقین کا چراغ روشن فرما اور مجھے بدکاری کی توفیق نہ دے، جن چیزوں کو تو نے نہ دیکھنے کا حکم دیا ہے ان سے میری آنکھ پھیر دے اور ناپسندیدہ کاموں پر مجھے قدرت نہ دے، تیری ذات وجود واجب الوجود کے سامنے میں ممکن الوجود اور عدم محض کی کیا حیثیت ہے، تیری مہربانی کے سورج کی مجھے ایک شعاع ہی کافی ہے، تیری عطا کے بغیر مجھے کون جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اگر تو نے میرے بارے عدل و انصاف کا فیصلہ کیا تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ میں تو تیرے فضل کا طالب ہوں، مجھے ذلت کے ساتھ اپنے دروازے سے نہ ہٹا، کیونکہ میرے سامنے اور کوئی دروازہ نہیں، اگر میں اتنا عرصہ تیری بارگاہ میں نہیں آ سکا تو اب آ گیا ہوں، اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، اپنے گناہوں کا تیرے سامنے کیا عذر پیش کروں، بس اعتراف جرم کرتا ہوں اور عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ مجھ فقیر کو میرے گناہوں کے جرم میں نہ پکڑ، مالدار جب فقیر کو دیکھتا ہے تو اس کو ضرور رحم آتا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، اگرچہ کمزور ہوں لیکن تیری بارگاہ کی مضبوط پناہگاہ کا سہارا لیا ہے، اگرچہ ہم نے غفلت سے تیرے عہد کو توڑا لیکن تقدیر میں بھی تو یہی لکھا تھا، پھر ہم سے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، تیری تقدیر کے سامنے ہماری تدبیر کس کام کی، بس اپنی گناہگاریوں کا میرے پاس یہی بڑا عذر ہے، تیری تقدیر کے سامنے ہمارے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی مدد و نصرت ضروری ہے، اس کی بارگاہ کے سہارے کے بغیر ان دشمنوں سے بچنا محال ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی شیطان سے اللہ کی بارگاہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، گویا بندہ جتنی بڑی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، گویا ہم نفس و شیطان کے سامنے بے بس ہیں اور اللہ ہی سے التجا کرتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے کسی کو ملنے جانا ہو اور اس کے گھر کے باہر کتا بیٹھا ہو تو اس کتے کے شر سے بچنے کے لیے اسی مکان والے کو ہی پکاریں گے کہ اس کے شر سے ہمیں بچا۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی ایذا رسانی سے بچ سکے۔ اسی طرح نیکی کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ضروری ہے، ورنہ نیکی ہو جانے کے بعد بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اگلی حکایت سیاہ فام۔ ایک کالے سیاہ شخص کو کسی نے بدصورت کہہ دیا۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ کہنے والا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے اپنی شکل خود بنائی ہے جو مجھے طعنہ دے رہا ہے؟ میری بدصورتی سے تجھے کیا کام؟ حسن و قبح کا خالق تو اللہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یا اللہ تو نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میں تو عاجز و مسکین ہوں، تو ہی قادر مطلق ہے۔ تیری رہنمائی سے ہی کوئی نیکی کر سکوں گا، ورنہ بھٹکتا پھروں گا۔ تیری مدد اگر شامل حال نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس حکایت سے سبق ملا کہ نیکی بدی کی توفیق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی نیکیوں اور خوبیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نیکی کی توفیق دی ہے اور تجھے خوبیوں والا بنایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اب بھی اس کو الٹ کر دے، یعنی تجھے بدصورت بنا دے اور بدصورت کو تیری صورت دے دے۔ اگلی حکایت درویش کی توبہ۔ تنگ دست درویش ساری رات توبہ کرتا رہا اور صبح اٹھ کر توڑ بیٹھا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے عجیب بات کہہ ڈالی کہ توبہ پر قائم رہنا بھی اس کی توفیق سے ہی ہے، ورنہ ہمارے عہد و پیمان تو ہماری طرح کمزور ہی ہیں۔ شیخ سعدی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ میری آنکھوں کو ناجائز نہ دکھا اور اپنے نور کا صدقہ مجھے عذاب نار سے بچا۔ میرے گناہوں کی نحوست آسمان تک پہنچ چکی ہے، ابر رحمت برسا تاکہ میرے گناہوں کا غبار بیٹھ جائے اور دل کا مطلع گناہوں سے صاف ہو جائے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اپنا وقار کھو بیٹھا ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں، کوئی دوسری دنیا ہی نہیں۔ تو گنگوں کے دل کی بات جانتا ہے، میری پکار بھی سن لے اور میرے زخمی دل پہ مرہم رکھ دے۔ توبہ پہ استقامت بھی خدا کی توفیق سے ہوتی ہے، ورنہ انسان جہاں آپس کے عہد و پیمان توڑ دیتا ہے وہاں توبہ توڑتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ اگلی حکایت مجوسی کا قصہ۔ ایک بت پرست دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر بت خانے میں بت کی خدمت میں مگن رہنے لگا۔ چند سال بعد اس کو کوئی مشکل پیش آئی تو بت کے سامنے آہوزاری کرنے لگا کہ میری مشکل آسان کر۔ بھلا جو اپنے وجود سے مکھی نہیں ہٹا سکتا وہ تیری مشکل کیسے آسان کر دے؟ جب رونق دھونا بیکار گیا تو بگڑ کر بت کو گالیاں دینے پہ اتر آیا اور کہا، میں نے کئی سال تیری خدمت اور عبادت میں گزارے ہیں، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں مسلمانوں کے خدا کو مدد کے لیے پکاروں گا۔ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک سمجھدار بندہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اس کی دستگیری فرما دی ہے۔ ابھی تو یہ کمینہ بت خانے کے شراب کے نشے میں مست ہے اور ابھی اس نے دل کو کفر سے اور ہاتھوں کو گناہوں سے بھی نہیں دھویا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ عقل مند ابھی اس سوچ میں ہی تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ اس نے بت کے سامنے آہوزاری کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اگر میری بارگاہ سے بھی مایوس رہتا تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ کوئی کافر اگر بھول کر بھی خدا کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا جلوہ دکھا دیتا ہے، بلکہ کبھی ایسی پکار اللہ کی رحمت کے دریا میں ہلچل مچا دیتی ہے اور رحمت الہی لپک کر اس کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اگلی حکایت ایک مست اور مؤذن کی کہانی۔ ایک شخص نبیذ یعنی کھجوروں کا شربت جس میں کبھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے نشے میں مست ہو کر مسجد میں گھس آیا اور حجرے میں جا کر رو کر دعا کرنے لگا کہ یا رب بفردوس اعلیٰ برم، اے اللہ مجھے جنت الفردوس دے۔ مؤذن نے اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا اور کہا، مسجد میں کتے کا کیا کام؟ تو نے کون سی نیکی کی ہے جو بہشت بری مانگ رہا ہے؟ یہ منہ اور مسحور کی دال۔ ایک اس نے سن کر مست رو پڑا اور مؤذن سے کہا، مجھے چھوڑ دے، میری عقل ٹھکانے نہیں،
لیکن یہ تو بتا، کیا ایک گناہ گار اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہو سکتا؟ میں تجھ سے تو کچھ نہیں مانگ رہا کہ اس قدر غصے میں آ گیا ہے، بلکہ اس سے مانگ رہا ہوں جس نے توبہ کا دروازہ ابھی تک بند نہیں کیا۔ میں اس کی بخشش کے مقابلے میں اپنے گناہوں کو کیوں بڑا کہوں؟ جو بڑھاپے میں گر جائے، جب تک کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے وہ نہیں اٹھ سکتا۔ میں بھی بڑھاپے میں گر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور میری دستگیری فرمائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگ اور صاحب مرتبہ ہو جاؤں، مگر یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اگر کوئی انسان میری لغزش دیکھ لے تو وہی اشر کرے جو اے موزن تو نے میرا کیا ہے۔ اس لیے ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ انسان پردہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، مگر ستار وجوب ہے۔ انسان بن دیکھے شور مچا دیتے ہیں کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے، اور اللہ جو ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، وہ اپنی ستاری کی وجہ سے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ غلام اگر نادانی سے تو غلطی کر لے تو آقا معاف کر دیتا ہے۔ اگر میرا رب جرم بخشی کرے تو اس کے جود و کرم سے کوئی بھی محروم نہ رہے، اور اگر اے اللہ تو ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے شروع کر دے تو حساب و کتاب اور میزان کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی دوزخ میں بھیج دے کہ ہم اسی لائق ہیں۔ تیری دستگیری سے مجھے کوئی مقام مل سکتا ہے، اور اگر تو ہی مجھے گرا دے تو کوئی میری دستگیری نہیں کر سکتا۔ تو مدد نہ کرے تو کسی کا زور نہیں چلتا، اور تو خلاصی دے دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میدان محشر میں نیکوں کے گروہ میں ہوں یا بروں میں۔ اگر تو مجھے سیدھی راہ پہ لگا دے تو بڑی تعجب کی بات ہوگی، کیونکہ میں نے تو آج تک سیدھا کام کوئی نہیں کیا، لیکن میرا دل بار بار مجھے امید دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کا بہت حیا فرماتا ہے۔ یہ اور تعجب کی بات ہے کہ اللہ مجھ سے شرم رکھے، کیونکہ میں نے تو اس سے کبھی شرم نہیں کی۔ اے اللہ، کیا یہ بات سچ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، لیکن جب تو نے ان کو اقتدار کا اختیار دیا اور وہ تخت شاہی پر متمکن ہوئے اور ان کے بھائی مجرم کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کا جرم معاف کر دیا بلکہ ان کے کھوٹے سکے قبول کر کے حسن سیرت کا بھی ثبوت دیا۔ اے اللہ، تو یوسف کا بھی خالق و مالک ہے۔ میں تو اسے تیری رحمت کا برادران یوسف سے زیادہ امیدوار ہوں کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما کر میرے عمل کے کھوٹے سکوں کو بھی شرف قبولیت بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج سے شیخ سعدی کی حکایات کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اختتام ہو گیا۔ ہم نے بوستانی سعدی سے تمام حکایات پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حکایات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔